بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو یہ پھر اوکیزن ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ الیکشن آ رہا ہے، اور الیکشن پہلی بار نہیں آ رہے ہیں، یعنی یہ صرف میری اور آپ کی زندگی میں تیسری پانچویں دفعہ آ رہے ہیں، تو جو ہمارے بڑے ہیں ان کی زندگی میں تو بہت دفعہ آ چکے ہیں. اور اس الیکشن آنے کے ٹائم پہ لوگ ابھی کھینچتانی شروع ہو چکی ہے، اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے. اسٹوڈنٹس کلاسز میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ تم اس کو ووٹ دو گے، میں اس کو ووٹ دوں گا، اور ایک گرما گرمی ہے. تو یہ ایک جنرل آڈینس ہے جو کہتی ہے کہ ووٹ ڈالنا چاہیے، ووٹ ایک گواہی ہے اور ووٹ ایک امانت ہے، اور اس گواہی کو یعنی اگر آپ گواہی نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے ایز اف. تو لوگ ووٹ ڈالنے کے بارے میں اور اس الیکشن میں، ڈیموکریٹک الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے بارے میں دے آر ویری ویری سیریس. اوکے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ہیں، آپ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دیز الیکشن آر یوزلیس، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آئی وانٹ ٹو نو یور پوائنٹ آف ویو، یا آپ کی رائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک بہت کامنلی آس کوشچن ہے نا کہ اور اسپیشلی جب سوسائٹی میں اتنی ہائپ بنتی ہے میڈیا کے تھرو بھی کہ الیکشن سے ایز اے کوئی چینج آنے والا ہے. اینڈ پولیٹیکل پارٹیز ویسے تو 5 سال بالکل غائب رہتی ہیں سین سے، لیکن ان دنوں میں آپ کو اپنے نیبرہڈ سے نظر آئیں گے وہی پولیٹیشینس آپ کو ایمفسائز کریں گے کہ ہمیں ووٹ دیں، ہم تو آپ کی تقدیر بدل دیں گے، ملک کی تقدیر بدل دیں گے. یہ ڈسکشن کی وجہ سے ایک ہائپ بنتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کامن ووٹر کے پاس جا کے پوچھیں نا کہ آپ کو لگتا ہے کوئی ریئل چینج آ جائے گا، تو زیادہ تر لوگ مایوس ہیں اپارٹ فرام دا یوتھ. اینڈ دا ریزن بینگ دا یوتھ از فریش ان دس ایکسپیرینس. ان کو لگتا ہے کیونکہ ان کے سامنے دس از دا آپشن پریزنٹڈ، تو ان کو لگتا ہے شاید اسی سے چینج آ جائے گا. اچھا، اس میں نا کچھ پوائنٹس، پہلی چیز پریکٹیکل پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں، پھر ایک اسلامک پرسپیکٹیو، کیونکہ ہمارے تو اسلام از دا یارڈ اسٹک جس کی بیسس پہ ہمیں ویلیڈ کرنا چاہیے. پریکٹیکل پرسپیکٹیو سے اب آئی تھنک آفٹر دی ایپیسوڈ آف عمران خان، پی ٹی آئی کا پورا جو ایپیسوڈ رہا ہے، اٹ از ویری کلیئر ان پاکستان دیٹ دا گورنمنٹ فارمڈ از ناٹ ڈیسائڈیڈ بائی دا بیلٹ، اٹ از دا ڈیسیشن آف دی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے، تو بیلٹ میں ہر الیکشن کے بعد آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو جیتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو عوام نے ہمیں چنا ہے، اور جو ہارتے وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. کوئی ایک الیکشن ایسا نہیں جس پہ لوگ کہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے. سو دس، یہ جو دھاندلی کی ایلیگیشن ہے، دس از بین اے کامن فیکٹر تھرو آؤٹ. سو دا پوائنٹ از کہ کیا ہمارے یہاں اصل حکومت ووٹنگ کے ذریعے بنتی ہے یا اصل حکومت کوئی اور ہے؟ اگر اصل حکومت کوئی اور ہے تو پھر ہم ووٹ ڈال کے ایکچولی کر کیا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں اسلام اینڈ ڈیموکریسی کے اوپر. دیکھیں یہ دو، اٹس این آکسیمورون ٹو بی کوائٹ آنیسٹ. اسلام اینڈ ڈیموکریسی کین ناٹ گو ٹوگیدر. یہ ہمارے یہاں انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم اتنا جسے کہتے ہیں نا ذہنی غلامی کا شکار ہو گئے کہ ویسٹ جو چیز گلوریفائی کر کے دکھاتا ہے ہم اس کے ہاتھ ایک اسلامی ٹیگ لگا کے اس کو اسلام کے اندر فٹ ان کرنا ہے، اسلامک سوشلزم، تو اسلام کے اندر فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیموکریسی کیا کہتا ہے؟ رول آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. یعنی عوام ڈیسائڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسلام میں اللہ کا حکم ڈیسائڈ کرتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہاؤ کین بوتھ آف دیم بی ٹوگیدر؟ ادھر اللہ کا حکم چلے گا یا لوگوں کا چلے گا. تو آپ کہتے ہیں رول آف اللہ بائی دا پیپل فار دا پیپل. اوکے، تو پھر یہ ڈیموکریسی نہیں رہے گی. یو آسک اینی پولیٹیکل ایکسپرٹ کہ ڈز ڈیموکریسی سے رول آف اللہ، وہ کہے گا نو. آپ نے فنڈامنٹل پوائنٹ ہی مس کر دیا، دا رول آف دا پیپل. تو اب ناؤ لیٹس کم ٹو پاکستانی ریئلٹی. پاکستان میں اگر آپ کو کوئی لا پاس کرنا ہے، لیٹس سے سود ختم کرنا ہے، لیٹس سے شراب پابندی لگانی ہے، کوئی بھی لا پاس کرنا ہے، ڈو یو نیڈ ایویڈینس فرام قرآن اینڈ سننا اور ڈو یو نیڈ میجورٹی؟ نہیں، میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، لیکن آپ نے فلٹر لگا دیا نا کہ دیکھو ووٹ صرف وہی ڈلے گا جو کہ اسلامی رائے ہوگی. کرنٹلی اٹس ناٹ دیر نا، یعنی ہائپوتھیٹیکل سینس وی کین ڈسکس ڈفرنٹ ماڈلز، بٹ پاکستانی ماڈل میں ہے تو کہ نا وہ جو قرآن و سنت سے متصادم جو ہے وہ کوئی قانون نہیں بن سکتا، تو قانون ہے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے نا کہ یہ لکھا ہوا ہے اور سارے قوانین اسلامی خلاف ہیں. جس ایک سمپل سا پوائنٹ ہے جو آئی آسک آل دوز ہو کیپ ایڈوکیٹنگ فار دس کانسٹیٹیوشن کہ یہ اسلامی کانسٹیٹیوشن. میں ان سے پوچھتا ہوں اگر یہ اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کانسٹیٹیوشن کے جو ایکسپرٹس ہیں، ججز اور وکیل، کیا وہ انگریز کا قانون پڑھتے ہیں یا اسلامی قانون پڑھتے ہیں؟ آپ کی عدالتوں میں اسلام کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے یا انگریز کے قانون کے مطابق؟ یعنی ہمیں کس طرح بیوقوف بنایا گیا ہے؟ کیونکہ لوگوں نے جو ہجرت کی تھی اسلام کی خاطر کی تھی، آپ نے ان کے اسلامی جذبات کو کنٹرول کرنا تھا، تو آپ نے وہ انگریز کا قانون اٹھایا، 1935 برٹش ایکٹ، 1947 انڈین ایکٹ، اور اوپر قرارداد مقاصد کا لیبل لگا کے ہمیں کہہ دیا اسلامی آئین ہے. ایک ایسا اسلامی آئین ہے جس میں سود بھی چل رہا ہے، ایک ایسا اسلامی آئین ہے جس میں فحاشی بھی چل رہی ہے، جس میں حدود اللہ معطل ہے، شراب بھی چل رہی ہے. تو یہ ایک اسلامی آئین نہیں ہے، ہماری گیم ہے کہ یو ہیو اسلامک ٹچ دے دیا، جس کو نا بڑا مشہور ٹرم تھا نا اسلامک ٹچ. اس آئین کو اسلامک ٹچ دے دیا. تب کہہ رہے ہیں کہ آئین اسلامی نہیں ہے اصل میں. پریکٹیکلی آپ خود بتائیں کون سی آپ عدالتوں میں آئین کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے؟ اگر اسلامی آئین ہوتا تو عدالتوں میں شریعت کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہوتا. کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی اسلامی جماعت سے پوچھ لیں جو اس آئین کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، سیکولر پارٹی سے پوچھ لیں، نیشنلسٹ پارٹی سے پوچھ لیں کہ کیا ہماری عدالتوں میں اسلام کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں، تو کہے گا نہیں. تو اس میں یعنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم یہ شک پڑھیں تو وہ شک پڑھیں. ایک لے مین کو بھی پتہ ہے جب وہ عدالت میں جاتے ہیں فیصلہ کس کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں پریکٹیکل گراؤنڈس پہ، اب چلے پریکٹیکل کا ہائپوتھیٹیکل گراؤنڈس میں کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کو چن لیا جائے؟ چلیں ایک اس کو اور سمپلیفائی کر لیتے ہیں. یہاں پر 3 4 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 5 لوگ چنے
اچھے اچھے لوگوں کو, دیندار لوگوں کو لابینگ کریں کہ اچھے لوگوں کو ووٹ دینا, اچھے لوگوں کو ووٹ دینا ہے, اور بیٹھ کے اچھی قانون سازی کر لیں. اچھی قانون سازی کر لیں. ایک اسمال اسکیل بھی مثال لیتے ہیں, 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 5 لوگ دیندار ہوں گے, اور اگر ہم لوگ فیصلہ کریں کہ جناب یہاں پر کوئی اچھا کام ہونا ہے, گندا کام ہونا ہے, تو جب 5 لوگ دیندار ہی بیٹھے ہوئے تو 5 لوگ ہمیشہ اچھی رائے دیں گے. اس میں کیا مسئلہ ہے کہ جناب 5 لوگ کیا. دیکھیں, کیا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہی 5 لوگوں سے ابھی عصر کی اذان ہوئی ہے, اب ان 5 سے پوچھیں کیا ہمیں عصر کی نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, وہ جو 5 لوگ ہوں گے نا, وہ کہیں گے کیسا عجیب سوال پوچھ رہے ہو تم, یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے اس کے بعد لوگوں سے نہیں پوچھا جاتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ایک ووٹر سے پوچھا جائے آپ اسلام چاہتے ہیں, آپ کمپرسی چاہتے ہیں, آپ سوشلزم چاہتے ہیں, آپ سیکولرزم چاہتے ہیں, چوز اٹ. یعنی اسلام از این آپشن. سوورنٹی از ناٹ فار اللہ, سوورنٹی از ود دا پیپل, دے ڈیسائڈ واٹ دے وانٹ. اسلامک ہسٹری آپ اٹھا لیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مہر کی لمٹ مقرر کرنے کا جب معاملہ آتا ہے تو خاتون اٹھ کے سورۃ النساء کی آیت تلاوت کرتی ہیں اور فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے, کیونکہ واٹ واز جو خلافت سسٹم میں جو میٹر کرتا ہے وہ قرآن و سنت سے دلیل ہے. ڈیموکریسی میں میجورٹی جو کہے گی وہ پیمانہ ہے. اس کا مطلب آپ نے پورا وہ پیراڈائم بدل دیا کہ ہم جو جس بات کے اگینسٹ پروپیگیٹ کر رہے ہیں, جو آئیڈیا لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی انسان کو چننے میں کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, یا یعنی کسی انسان کو چننا اصل میں مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرنا ہے, ووٹنگ کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے پہ, وہ ایک ایشو ہے. ایگزیکٹلی, یعنی ایک دیکھیں, اگر 5 بہت مذہبی تہجد گزار لوگ بھی اس بات پہ ووٹنگ کر رہے ہیں نا کہ کیا ہمیں عصر کی نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, یہ خود اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق ہے. اسلامک پلیٹ فارمز جو بھی اس ڈیموکریٹک پروسیس کا کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں اکثریت میں لے کے آؤ, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے قرآن و سنت کی دلیل کا ویٹ نہیں ہے, ویٹ ہے میجورٹی کا. انڈین سسٹم میں کیا ہے, کس کی بات مانی جاتی ہے؟ میجورٹی. امریکہ کے سسٹم میں کس کی بات مانی جاتی ہے؟ میجورٹی. پاکستان کے سسٹم میں کس کی بات مانی جاتی ہے؟ میجورٹی. دس از ڈیموکریسی. اسلامک سسٹم میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں خلیفہ کا بھی ہاتھ رک جاتا ہے. وہ ابیوز آف پاور کرے ایک الگ چیز ہے, لیکن ہی از ریسٹرکٹڈ بائی دا شریعہ. شریعہ از سوورن, ہماری شریعہ از ناٹ سوورن. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایک بہت جو نا وہ ایک شخص کو اسمال اسکیل پہ سمجھانے کے لیے کہ ہم یہاں پر اگر 5-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو چوزنگ ووٹنگ آن دا فیکٹ کہ ہو از گوئنگ ٹو بیکم آور لیڈر از ناٹ این ایشو. دیکھیں, ووٹنگ کیا ہے؟ ووٹنگ از اے وے ٹو فائنڈ آؤٹ دا اوپینین آف پیپل. تو مثال کے طور پہ میں ووٹ کر سکتا ہوں, یہ سامنے گراؤنڈ ہے, اس گراؤنڈ میں پارک ہونا چاہیے یا یہاں پہ ہم لوگ ایک شاپنگ ایریا بنا دیں, ٹھیک ہے. اب دونوں چیزیں حلال ہیں نا, آپ ووٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں پوچھوں کہ یہ بتائیں کہ شراب کی فلاں برانڈ اچھی ہے, فلاں برانڈ اچھی ہے, یہ اس پہ ووٹ کراؤں, تو آپ کیا بولو گے؟ خبردار, یہ کوئی ووٹ کرنے کی چیز نہیں. آپ یہ نہیں کہو کہ ووٹ امانت ہے, اس پہ ووٹ کر لو, رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ اب آپ ایک حرام چیز کے لیے ووٹ کر رہے ہو. تو خلیفہ کا چناؤ امت کر سکتی ہے, ہاں, لیکن ڈیموکریسی میں جو چناؤ ہو رہا ہے وہ اس بات کے لیے ہو رہا ہے کہ کون حلال حرام کا تعین کرے گا, کیونکہ ہم یہ اختیار ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ کون حلال حرام کا تعین کرے گا. دی ممبرز آف پارلیمنٹ ہیو دا پاور ٹو اوور رول دا حکم آف اللہ ان دس سسٹم. ڈیموکریسی کا اصول یہ ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سینیٹر مشتاق ٹرانسجینڈر بل کے خلاف قرآن و سنت سے ایویڈنسز دے رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹرانسجینڈر بل پاس ہوئی, قرآن و سنت کے منافی ہے. اصولاً ہونا کیا چاہیے, اگر اسلامی نظام ہوتا ٹرانسجینڈر بل کینسل ہو جانا چاہیے تھا. سینٹ کے چیئرمین کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاؤ مینی ان دا ہاؤس آر ان فیور, ہاؤ مینی آر اگینسٹ. اللہ کا حکم آ گیا, اس کے بعد آپ پوچھیں ہاؤ مینی ان فیور, ہاؤ مینی ان اگینسٹ, بیکاز اس کانسٹیٹیوشن میں اینڈ ان ڈیموکریسی میجورٹی کین اوور رول دا حکم آف اللہ, اینڈ دس از دا پرابلم ود دس سسٹم. جب بھی ایک ہمیں جس چیز کی طرف لوگوں کو کی انڈرسٹینڈنگ بنانی ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں مسئلہ ہے. یہ محض ایک وزیر اعظم, ایک صدر, ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میک سینس. اب آئی تھنک دس ایکچولی آنسرز دس اسلامک ڈیموکریسی فریم ورک. اب اگلا سوال جو ہے نا میرے لیے بہت دل کے قریب اور امپورٹنٹ لگتا ہے کہ اوکے, دا اسلامک ڈیموکریسی ماڈل ڈزنٹ ورکس بٹ ان پاکستان, دس ماڈل ورک ان دا انٹائر ورلڈ. تو آپ جو ہے نا وہ الجزائر, الجیریا کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسلامی حکومت نادا پارٹی جو ہے حکمرانی میں آ گئی اور اسلامی پارٹی تھی. اسی طریقے سے ہم نے ٹرکی میں دیکھا کہ جو ہے نا طیب اردوغان کی پارٹی جو ہے نا وہ اسلامی پارٹی حکمرانی میں آ گئی. یا چلیں آپ ان کے بارے میں تو پھر بھی کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن اخوان مسلمین جو مصر کی اسلامک پارٹی تھی اور ہم سب کے دلوں سے قریب ہے, وہ جو ہے حکمرانی میں آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے سے اسلامی پارٹی حکمرانی میں تو آ سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں ون سیکنڈ کہہ رہا ہوں, کیا ڈیموکریسی کے ذریعے ایک اسلامک پلیٹ فارم جیت سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہے, ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا اسلام آ سکتا ہے؟ نہیں. ان دا مسلم ورلڈ النہضہ آئی الجزائر میں اینڈ فوج نے ٹیک اوور کر لیا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اصل حکمران ہے. مسلم ورلڈ میں امریکہ اسی طرح فوج کے تھرو چلا رہے جنرلی. مصر میں اخوان آئی اینڈ 1 سال میں ہی فوج نے ٹیک اوور کر لیا. ترکی میں اسے اردوغان, اس کا کیس تو از آل دا مور آبویس, 20 سال سے بندہ حکومت میں, اور آفٹر دا ریسنٹ اٹمپٹڈ کو جو کورٹ مارشلز ہوئے ہیں اور جو چھٹائی ہوئی ہے, اس کے بعد اردوغان از دا موسٹ پاورفل پرسن ان ٹرکی. لیکن اسلام کا ہے, تو اسلام کین ناٹ کم. ہاں, آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کر سکتے ہیں ڈیموکریسی میں, یس, روڈز, انڈر پاسز, انفراسٹرکچر, یو کین ہیو دس. ٹرکی میں مساجد وغیرہ کھلی ہے نا, لوگ جو وہ روڈوں پہ حجاب پہ پابندی ہٹی ہے, سب چیزیں ہوئی ہیں.
सब चीज़ों से एक्चुअली एक दो चीज़ें हुई हैं. मस्जिदें वैसे न्यूयॉर्क और लंदन में भी बन जाती हैं. दिस इज़ नॉट समथिंग वाओ, दे वर एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन मैं कह रहा हूँ इस्लामिक सिस्टम लाना जहाँ पे आप एक्चुअली इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ एक अपना सिस्टम इस्लाम का एस्टैब्लिश करने. तो मैं इफ आई जस्ट आस्क यू सम क्वेश्चंस, 20 years एर्दोगान इज इन पावर, सूद खत्म हुआ, फहाशी खत्म हो गई, नंगों का बीच खुला इनके दौर में, अमेरिका को अड्डा दिया हुआ है, शाम पे बमबारी हो रही है. आप उठा लें क्या कहते हैं, इसराइल के साथ तिजारत बढ़ गई है. इसराइल को आज भी जब वो गज़ा पे बमबारी कर रही है, तेल की सप्लाई कहाँ से जा रही है? थ्रू टर्की. तो वेयर इज़ इस्लाम? आई मीन सिर्फ मस्जिदें बन जाना, मस्जिदें तो इस पाकिस्तान में बन रही हैं. अगर सिर्फ मस्जिद बनना इस्लामिक सिस्टम है, वो तो हर दौर हुकूमत तो इस्लामी रही है, इसका मतलब तो ठीक है. तो यस दे विल ऑलवेज बी सम वर्क. यानी पाकिस्तान के सारे लीडर्स उठा लो, भुट्टो का दौर उठा लें तो उसमें आपको खत्म नबूवत का बिल पास होते हुए नजर आ जाएगा. तो यू विल फाइंड हियर एंड देयर सम इस्लामिक थिंग्स हैपनिंग, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन इस्लामिक सिस्टम, इट्स नॉट अबाउट सम इस्लामिक टचेस. तो वो कभी भी नहीं हुआ है. हम कह रहे हैं कि उस तरीके से तो बरतानिया भी इस्लामी रियासत है, वहाँ पर मस्जिद पे से पाबंदी हटी है. हाँ, तो इस तरह तो ये क्राइटेरिया, वी नीड टू फंडामेंटली अंडरस्टैंड इस्लाम एक कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम है. जब तक हम इस सिस्टम को इसी तरह सिर्फ इस ऐनक से देखेंगे कि नमाज पढ़ सकते हैं और हिजाब पहन सकते हैं, तो फिर तो हमें हर मुल्क इस्लामी लगेगा. जब भी आपको नजर आते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं मगरब में भी इस्लाम है. हाँ, उमर लॉ जो है वेस्ट के अंदर. हाँ. ये तो आपने बहुत क्लियर कर दिया कि जनाब यानी दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी इस्लामिक पार्टी हुक्मरानी में आई है, वो पार्टी हुक्मरानी में आई है यस, लेकिन क्या उसके जरिए से इस्लाम नाफिज नहीं हुआ शायद. बल्कि इनफैक्ट आई जस्ट गिव वन मोर थिंग ना, जो लोग कहते हैं वोट अमानत है. आफ्टर द टेक ओवर बाय सीसी इजिप्ट में क्या इख्वान के लोग वोट डालते हैं? नहीं. क्यों? अब वोट अमानत नहीं रही है. इलेक्शन में पार्टी लेता है. एग्जैक्टली, क्योंकि पता है दिस इज ऑल रिग्ड. सवाल मेरा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिग नहीं होते, तो ये इसको अमानत कैसे बना दी हमने? व्हाट आर वी, व्हाई वी प्लेइंग विद इस्लाम? व्हाई इज इट कि वहाँ वोट डालना अमानत नहीं, यहाँ अमानत है. वहाँ वोट डालना गुनाह है, यहाँ फ़र्ज़ है. कश्मीर में इलेक्शन इंडियन फौज कराती है, हमें पता है ड्रामा है, ठीक है, उन्होंने जिनको जिताने जिताएंगे. तो वहाँ हम क्या कहते हैं? बाइकआउट करो. यहाँ पे भी तो ड्रामा ही हो रहा है हर इलेक्शन में, यहाँ फ़र्ज़ हो गया. तो लेट्स नॉट प्ले विद इस्लाम जस्ट टू गेट सम मिनिस्ट्री. यानी एक लीडर, इस्लामिक लीडर शुड बी ऑनेस्ट विद दिस पीपल. सो एज मुस्लिम्स हमें कैटेगोरिकल होना चाहिए अबाउट दिस सिस्टम. क्या हमारी अदलिया इस्लामी है? नहीं है. वी शुड बी क्लियर टू पीपल. क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी है? इन इस्लामिक टचेस की बेसिस पे लोगों को गुमराह नहीं करें. देयर इज नथिंग इस्लामिक विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी शुड बी ऑनेस्ट टू द पीपल. क्या डेमोक्रेसी इस्लामिक है? नहीं. एक सिस्टम डेमोक्रेसी वेस्ट का सिस्टम है जो कहते हैं अवाम की हकमियत, इस्लाम कहते हैं अल्लाह की हकमियत. तो हम क्यों अवाम को कंफ्यूज करके इस्लाम के अंदर ठोसे जा रहे हैं? क्या कहते हैं कि जमहूरियत इस्लाम में है. इनफैक्ट यू फाइंड मेनी स्कॉलर्स जो एक्चुअली इवन विद इन द करंट एरा जो कैटेगोरिकली डेमोक्रेसी के अन इस्लामिक एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा, यहीं से जो है मेरा जो अगला सवाल है वो ऐसे ही बनता है, और वो है कि लोग जो है इक्वेट करते हैं कि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू शूरा. तो एक आर्गूमेंट ये है कि आपने अगर खलीफा जो कि एक मुतलक़ुल अनान है, यानी कि एक सिंगुलर रूलर है और वो अपनी मर्जी से कानून नाफिज कर दे, सो वेयर इज़ द शूरा. सो हेंस हियर इज़ द मॉडल ऑफ अ न्यू जदीद शूरा. और वो ये है कि एक पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर सब जो है वो वोट डालें, सब अपनी राय दें और राय दे के कोई भी कानून बने, कोई भी आइन बने. इस्लाम ने भी तो ये बताया और अमरुहु शूरा बैनहुम कि जो है वो शूरा करनी चाहिए. तो एक मशावरत है, मशावरत के ज़रिए से आवाम की राय के ज़रिए से अगर कोई कानून बन रहा है, कोई चीज़ नाफिज हो रही है, तो फिर इसमें क्या एतराज़ है? शूरायत ही है ना. सही है. अच्छा देखिए, शूरा जो मशवरा करने को कहा जाता है ना, क्या डिक्टेटर मशवरा नहीं करता अपने कोर कमांडर से? करता है. क्या बादशाह अपने दरबारियों से मशवरा नहीं करता है? करता है. तो शूरा तो सभी करते हैं. ये कहना कि सिर्फ डेमोक्रेसी में शूरा होती है, ऐसा नहीं है. हाँ, डेमोक्रेसी पाबंद करती है कि मेजॉरिटी की बात मानो. क्या इस्लाम में खलीफा पाबंद है मेजॉरिटी की बात मानने का? तो इसके लिए कुछ एविडेंसेस लोग ले आते हैं ग़ज़वा उहद के हवाले से. लेकिन अब हमें इसमें क्लियर होना चाहिए कि इस्लाम में 4 तरह के अगर आप कैटेगरीज बनाएं. एक वो मामला हैं जिसमें अल्लाह ने क्लियर कट हुक्म दे दिया, तो क्या इसमें मेजॉरिटी की बात मानी जाएगी? अल्लाह का हुक्म खलीफा इवन कंसल्ट नहीं करेगा, खलीफा भी कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह का हुक्म एज इट इज़ रहेगा. कुछ मामला होते हैं जो इज्तिहादी होते हैं, ठीक है, जिसमें फुकाहा के दरमियान इख्तिलाफ राय बेस्ड ऑन शरई एविडेंसेस. इसमें खलीफा ज़रूर मशवरा करता है, लेकिन जिस ओपिनियन को स्ट्रॉन्गेस्ट समझता है उसको इम्प्लीमेंट करता है. अक्सरियत पे नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट. हाँ एग्जैक्टली. और ये फाइनल डिसीजन राइट होती है खलीफा के पास. जब भी वो आए थे वो शाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, फ़इज़ा अज़मतुम नहीं है, फ़इज़ा अज़मता सिंगुलर. द खलीफा इज़ द वन फाइनल. जब भी अतात अमीर की होती है, अक्सरियत की नहीं होती इस्लाम में. डेमोक्रेसी में इट्स अक्सरियत. तो जो इज्तिहादी मामलात होते हैं उसमें मुख्तलिफ आरा के हवाले से शूरा होती है, लेकिन खलीफा जिस इज्तिहाद को मजबूत समझता है उसको अडॉप्ट करता है, उसकी तबन्नी करता है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं, पाबंद होते हैं. तो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर में तलाक के मामले में इख्तिलाफ था. हज़रत अबू बकर खलीफा बनते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, तो वो अपने इज्तिहाद को मजबूत समझते हुए इंप्लीमेंट करते हैं, सब अतात करते हैं. हज़रत उमर उसके बाद रज़ी अल्लाह अन्हु उसके बाद खलीफा बनते हैं, वो अपने इज्तिहाद को मजबूत समझते हैं, उसको उसकी तबन्नी करते हैं, सब अतात करते हैं. तो फिर एक कैटेगरी हो गई जिसमें क्लियर हुक्म है, उसमें नो वन हैज़ द से. दूसरा इज्तिहादी मैटर्स. तीसरा थे टेक्निकल मैटर्स. ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदी थी, क्या ये मेजॉरिटी की राय थी? नहीं. हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का मशवरा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको स्ट्रॉन्ग समझा एंड डिसीजन ले लिया, इट वाज एग्जीक्यूटेड.
ٹھیک ہے. اور چوتھی کیٹیگری تھی عوامی میٹرز, جس میں آپ عوام کے حوالے سے ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں. اس کیس میں یس وہاں پہ آپ میجورٹی کو کنسیڈر کرنا ہے. تو ہم نے کیا, جیسے غزوہ احد میں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کہاں پریفر کریں گے لڑنا, شہر کے اندر یا باہر, تو زیادہ تر کی رائے تھی شہر کے باہر, تو اس رائے کو پھر فالو کیا گیا. لیکن ٹیکنیکل میٹرز کی اسی غزوہ احد میں کہ اس پہاڑی کے اوپر کیا کہتے ہیں انہوں نے کھڑا ہونے تیر اندازوں, تو ایسا نہیں کہ میجورٹی سے پوچھ کے کیا تھا, تو پریکٹیکلی بھی پاسبلٹی آپ ہر چیز میجورٹی کا پوچھیں. تو شورا سب لوگ کرتے ہیں, یہ کہنا صرف ڈیموکریسی میں ہوتی غلط ہے. شورا میں میجورٹی کا اوپینین بائنڈنگ ہے, دس از ناٹ اسلامکلی کریکٹ. تو ہمیں بہت ایویڈنس ملتے ہیں, اور وہ بھی جب اللہ کے حکم پہ شورا کر رہے ہو آپ, یہ تو اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ ہے. اللہ کے حکم پہ جب یعنی آپ سوچیں جب شراب کا حکم آیا کہ شراب کی حرمت ہے, تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس کے حق میں کتنے اگینسٹ ہیں؟ نہیں, اللہ کا حکم ہے, اس کے بعد کس کی رائے میٹر کرتی ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے, شراب کا بل پیش کیا جائے گا, کتنے لوگ اس کے حق میں کتنے اگینسٹ ہیں, یہ اللہ کے حکم کی توہین ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اسی سے جناب اب دیکھیں, اب ناؤ وی آر ان اے ویری ڈیسپریٹ پوزیشن. اور ڈیسپریٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن رگڈ ہوتے ہیں, تو اگر میں جو ہے نا اسلامک پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالوں گا تو میرا ہی ووٹ اٹھا کے جو ہے نا وہ کوئی شخص, یعنی کوئی جو ہے نا دھاندلی کے چکر میں وہ کسی نان اسلامک پارٹی کو, کسی لبرل پارٹی کو, کسی جو ہے نا وہ فیمنزم کے ایجنڈا کو کیری کرنے والی جو ہے نا پارٹی کو, یعنی کہ سینیٹر مشتاق نے پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کیا, اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اینٹی فیمنزم, اینٹی جو ہے وہ ایل جی بی ٹی ایجنڈا چلا رہے ہیں. لیکن اگر وہ ایک ایسی پارٹی کے پاس وہ ووٹ چلا جائے دھاندلی اور کے چکر میں کہ جو اینٹی اسلام کام کرتی ہے, تو پھر یہ تو نقصان ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو ٹو چوز بٹوین دیٹ, یعنی کہ دو پارٹیز ہیں جو کہ دو اوکے لیسر آف ٹو ایولز میں سے اب مجھے کسی ایک کو چوز کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ جو میں چھوڑ دوں گا تو جو زیادہ ایول ہے نا اس کے پاس میرا ووٹ چلا جائے گا, تب تو مجھے چوز کرنا ہے. میں دوبارہ پھر وہی سوال کرتا ہوں, مصر میں پھر وہ یہ والی لاجک کیوں نہیں اپلائی ہوتی؟ سی سی نے جب سے ٹیک اوور کیا ہے, کیوں وہاں ہی نہیں کہا جاتا ووٹ تب بھی ڈالو؟ فرسٹ الیکشن ہی نہیں ہوئے نا, جب سی سی کا ریفرینڈم ہوا تو جا کے ووٹ ڈالو. لیکن پتہ ہے رگڈ ہے. کشمیر میں جب الیکشن ہوتے ہیں کیوں کہتے ہیں بائیکاٹ کرو؟ کیونکہ رگڈ ہے. اور جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی جگہ ٹھپا ڈل جائے گا, یہ خود اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ یہاں پورے الیکشن پورا پروسیس رگڈ ہے. یعنی وین دس ہول پروسیس از رگڈ, ہمیں عوام کے سامنے آنیسٹ ہونا چاہیے. وی شوڈ ٹیل دس پروسیس از فیلڈ, دس سسٹم از فیلڈ, نہ کہ دوبارہ عوام کو اسی کے ساتھ اسی ٹرک کے بتی کے پیچھے بھگاتے رہیں. کب تک بھگاتے رہیں گے؟ کب سے الیکشن ہوئے جا رہے ہیں, کیا چینج ہوا ہے پاکستان میں, کون سا اسلام آ گیا یہاں پہ؟ بلکہ حالات اور خراب سے خراب تھا. ٹرانسجینڈر بل پاس ہو گیا, یعنی ہم امیجن نہیں کر سکتے تھے. اب 20 سال پہلے کسی کے پاس جائیں اور یہ چیز پیش کرتے آپ کی کٹائی لگا دیتا. یہ بھی پاس ہو گیا. اتنا منحوس سسٹم ہے. آئی ایم ایف کی جو ڈکٹیشن ہوتی ہے, ایف اے ٹی ایف کی جو ڈکٹیشن ہے, پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتی ہے. اور یہی بات, نیک لوگ اگر آ جائیں گے, سب سے زیادہ جو نیک لوگ اور مذہبی لوگ آئے ہیں کس دور میں آئے؟ مشرف کے دور میں, جب ایم ایم اے کی حکومت تھی. کے پی کے میں ایم ایم اے کی حکومت ہے, اور ڈرون اسٹرائکس بھی ہو رہی ہیں, نیٹو کی سپلائی لائن بھی گزر رہی ہے. حتیٰ کہ مشرف کی خاطر ایل ایف او کنہوں نے پاس کیا؟ ایم ایم اے. اور اس میں کیا تھا ایل ایف او میں کہ مشرف نے 99 سے 2003 تک جو کام کیے ہیں, جس میں امریکہ کو اڈے دینا, لوگوں کو اغوا کرنا, سب کچھ شامل تھا. ان سب چیزوں کو عدالتی استثنا دلوائی کس نے؟ ایم ایم اے. اچھا یس. سو دا پوائنٹ از, آپ جب اس سسٹم میں جاتے ہیں یو اینڈ اپ لوزنگ یور اون آئیڈینٹی, کیونکہ ایک سسٹم ڈیزائنڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے مطابق چلیں. آپ ایک اور نظریہ کیری کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس نظریے پر ڈٹیں اور اس کو عوام کے سامنے پیش کریں, آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو آپ کے نظریے سے خود ٹکراتی ہے. اور آپ وہاں جا کے ایک اور چیز اٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں قریش کی پارلیمنٹ ہی دارالندوا, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بیٹھنے لگتے تو کیا آواز نہیں بلند ہوتی, ہے نا, انفلوئنشل پوزیشن. لیکن کیا ہوتا ہے اس سے, جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے وہاں پہ, کیونکہ جب آپ ایک باطل نظام کا حصہ بن جاتے ہیں, آپ وہ آپشن لوز کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو کوشچن کریں, آپ اس کی کریڈیبلٹی بنانے میں پارٹ بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جب اس کوئی مذہبی لوگ اس کے اندر آئیں گے, کیونکہ آپ کو کئی دفعہ ملا ہوگا نا کہ اگر جمہوریت اسلامی نظام نہیں ہے تو فلاں فلاں عالم کیوں اس میں حصہ لے رہے ہیں, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں اور حکمران چاہتے بھی ہیں کہ ایسے نیک لوگ آئیں اس سسٹم میں تاکہ اس کی کریڈیبلٹی بنے. لیکن جب نیک لوگ بائیک آؤٹ کر دیں گے اور لوگوں کے سامنے سچ بولیں گے کہ یہ سسٹم ہمارا نہیں ہے, ہمیں نظام چینج کرنا ہے, تو لوگ نظام کی تبدیلی کی طرف بڑھیں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شعور رکھتے ہیں, جو لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جب وہ اس سسٹم کو جا کے اس کی جو ہے نا گواہی دے دیں گے, اور سسٹم کے پاس جا کے جو ہے نا اس کو لیجیٹمائز کر دیں گے, تو ایک عام آدمی جو سوچنے سمجھنے والا نہیں ہے, وہ کہتا ہے بس میرا حضرت کرتا ہے, میرے جو ہے نا وہ آپ سر آپ کرتے ہیں, آپ کو میں بھروسہ کرتا ہوں, تو جا کے وہ جو ہے نا وہ پلانٹ ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ وہ شخص جو کہ شعور رکھتا ہے, جو پڑھا لکھا ہے, جو دین کی سمجھ رکھتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو گناہ گار کر رہا ہے اپنی جو ہے نا نظام کی مزید کریڈیبلٹی بنا کے. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بھی اس سسٹم میں ایونچولی حصہ بنتا ہے, چاہے وہ ایم ایم اے کی حکومت کی ایگزامپل دی ہے, اور بھی مذہبی جماعتیں وزارتیں سنبھالتی رہی ہیں, آپ حکومت میں بھی اور سود بھی چلا رہے ہو, یہ کیسے ایک مسلمان کے لیے جائز ہے؟ اسلام میں کہاں گنجائش؟ سود کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. وزارتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, سود بھی چل رہا ہے. اردوگان کی ایگزامپل 20 سال سے سود چلا رہا ہے, اور ہم خوش ہیں, تبدیلی آ رہی ہے. ایسی تبدیلی چاہیے ہمیں.
ہم لوگ اپنا وہ ویژن ہی بھول گئے کہ اسلام کے اندر سیاست کا مقصد اللہ کی بندگی کی تابع ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے کون سی سیاست ہو رہی ہے ہماری؟ ایک سیکولر بندہ سود نافذ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے، میں سود نافذ کر رہا ہوں، ماشاء اللہ بہت حکمت ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ وہ یاد آتا ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ جو ہے نا وہ اپنی کتاب خطبات میں ایک جو ہے نا وہ ایک مثال دیتے ہیں. وہ مثال تو ہے کسی اور کانٹیکسٹ میں، لیکن وہ مثال کچھ ایسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے ظرف کی بات ہے کہ تم جو ہے وہ سمندر سے پانی کا ایک قطرہ مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا دینے کو بھی تیار ہے. تو وہ تو ایک اور کانٹیکسٹ میں بات کی، لیکن میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ظرف کی بات ہے کہ یعنی عوام کی، کہ وہ حکمرانوں سے صرف اسٹریٹ لائٹیں، سڑکیں اور جو ہے نا وہ پانی یا سیوریج کی لائنیں مانگتے ہیں، ورنہ حکمرانوں سے تقاضا تو اسلامی نظام پر ہماری آخرت بنانے کا تقاضا. ایگزیکٹلی دین دنیا تک لے کے جانے کا ہونا چاہیے. اور ہم جو ہے نا اس پہ خوش ہم اس پہ خوش ہیں، جو گٹر لائن ڈال دیتا ہے اس کو ووٹ دے دیں گے. اور کیمپین بھی اسی پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کی گٹر لائن ڈالی، ہمیں ووٹ دیں. یعنی شریعت کا نفاذ کہاں گیا؟ شرعی قوانین کہاں گئے؟ اس کی تو اوپر ڈسکشن ہی شفٹ ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. تو دیکھیے ایک سائڈ ریالٹی ہے. جب بھی ایک یعنی اف آئی جسٹ کنکلوڈ اٹ ان دس وے کہ ایک اسلامک پولیٹیشین کو اپنا آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا چاہیے کہ انہوں نے پولیٹیکل ریالٹیز کو کیسے ایڈریس کیا. ایز اے پولیٹیکل موومنٹ ان مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باطل کا پارٹ نہیں بنے، کبھی تائید ہی نہیں کی، کبھی جسے کہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور کمپرومائزز اور جسے کہتے ہیں مخلوط حکومتوں کی طرف نہیں گئے. وہ آئے تو لکم دینکم ولی دین اتنی اس لیے تھی کہ ایک سال تمہارا دین ایک سال ہمارا دین نہیں چل سکتا. ایگزیکٹلی. اور آپ اگر کیا کہتے ہیں اس یہ ووٹنگ کا جو رائے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے معاشرے میں تھی ایک کریڈیبلٹی، لیکن ایونچولی آپ عوامی رائے پہ جب جاؤ گے تو جو بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ تو رائے تبدیل کرنے میں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں آپ اسی گیم میں پھنسے رہو. کبھی بھی کسی معاشرے کی میجورٹی اس طرح ڈیپ تھنکنگ نہیں رکھتی. میجورٹی جسٹ فالوز گوز ود دی فلو. تو جب بھی میجورٹی سے کبھی سسٹمز چینج نہیں ہوتے، میجورٹی سے صرف انڈیویجول چینج ہوتے ہیں، سسٹم وہیں کمی برقرار رہتا ہے. تو اینی ون ورکنگ فار این اسلامک چینج شوڈ لیو دس سسٹم. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں کنکلوژن سمجھاؤں کہ آن پریکٹیکل گراؤنڈز ڈیموکریسی کے ذریعے سے اسلام لانا پریکٹیکل پاسبل نہیں ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم شرعی اینگل سے بھی یعنی کہ اسلامکلی ہمارے عقیدے کی جو بھی شخص مجبور رکھتا ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کوئی شخص اگر پریکٹیکل سمجھتا بھی ہو تب بھی اس کے لیے عقیدے کے اینگل سے جائز نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ باطل نظام کا پارٹ نہیں بن سکتا. میں ووٹ ڈالوں. اب سوچیں میں تحریک کبھی بھی ایک غیر اسلامی آئین، غیر اسلامی عدلیہ، غیر اسلامی جمہوری نظام ان کے لیے نہیں چلا سکتا. اور جس دن آپ دو ٹوک موقف اختیار کریں گے نا، خود آپ کے اپنے کارکنان کہیں گے تو اس سسٹم کو چھوڑو نا. لیکن جہاں آپ گول مول بات کریں گے لوگ کنفیوز ہوں گے، اور ہم ایکچولی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کے دین کے غلبے کے بجائے اس باطل نظام میں اور الجھاتے رہیں گے، اس کو مضبوط کرنے کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خاص بھائی، بارک اللہ فیک. بہت بہت شکریہ.